جیسے کہ ابھی ہم نعرہ لگا رہے تھے یا غوث اعظم، لگا رہے تھے. دستگیر کا مطلب ہوتا ہے بگڑی بنانے والا. کیا مطلب ہے؟ بگڑی. تو جو اہل سنت و جماعت کا خالص عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کی طاقت سے اور اپنے پیارے رسول کے فیضان سے بگڑی بناتا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ آپ سبھی توجہ کریں، یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو نوٹ کریں گے. یہ خالص اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کیا؟ کہ اللہ کا ولی، اللہ کا وہ اللہ کی طاقت سے، کیونکہ حدیث قدسی میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، آگے تصرف بھی کرتا ہے. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اے عبد القادر، اے شیخ، اللہ کے واسطے ہم پہ کرم. آپ اس میں کرم شرک والی بات نہیں ہے. شیئا للہ، شیئا کا مطلب ہے واسطے، للہ کا معنی اللہ کے لیے. ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، خادم ابن خادم ہیں، غلام ابن غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہے، رسول کا دیا ہے، ہم سب پہ کرم کریں. تو منگتا جو ہے وہ اسی کے در پہ جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. جس کے پاس کچھ ہو منگتا اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں یا غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر ایک، توجہ ہے، یا غوث اعظم ایک، یا غوث اعظم دستگیر دو، یا غوث اعظم المدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ جو جتنے بھی آپ نعرے لگاتے ہیں اس میں شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا جب ہم کہیں کہ اللہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے. تو جو ہے حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ شرک تب ہوگا جب اللہ کے سوا کو مان لیا جائے، اللہ کو چھوڑ دیا جائے. ما سوائے اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر شرک آئے گا. تو جب اللہ کو اللہ مانا جائے، رسول کو رسول مانا جائے، اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی مانا جائے، تو پھر یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوگا، اس میں شرک والی بات. میں نے ایک ویڈیو میں ایک دیوبندی عالم دین کو سنا اور وہ وضاحت کر رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اور اس نے بڑی اچھی وضاحت کی. اس نے کہا ہم فتوے لگا دیتے ہیں بھئی یہ بھی شرک ہے، یہ شرک ہے. اس نے پھر ترکیب کی، یعنی کہ جو گرامر ہے اس کے حساب سے اس نے وضاحت کی اور وضاحت کر کے کہا بتاؤ اس میں کون سی شرک والی بات ہے. تو یہ ذہن میں آپ کے بات ہونی چاہیے کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ شرک سے، آپ کیا جواب دیں گے کہ شرک سے؟ ہاں، شرک سے ما سوائے اللہ. تو جب اللہ کے ساتھ باقی سب کو شامل کر لیا جائے، یعنی کہ ان کو الہ مان لیا جائے، ان کو معبود مان لیا جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کی پوجا پاٹ کی جائے، تو پھر یہ شرک ہوگا. صرف ان کا ذکر کرنے سے، ان کو اللہ کا بندہ ماننے سے، اللہ کا ولی ماننے سے، ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں جو ہے وہ صرف کرنے والا ماننے سے بندہ مشرک تب بھی ہوگا کہ جب کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے. یہی سب کچھ ہیں. اس لیے یہ آپ کے ذہن میں عقیدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر. دستگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگڑی بنانے والا، رہنمائی فرمانے والا، جو ہے وہ تنگی تکلیف دور کرنا. دستگیر یعنی اپنے قبضے میں لینے والا، اپنی طاقت جو ہے وہ سے آگے فیضان دینے والا. تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، کسی کے آگے جو ہے وہ
آپ کو گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ حضور غوث اعظم سرکار یہ آپ کے جو ہے نا بغداد شریف، وہاں پہ ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے دجلہ. کیا نام ہے؟ وہاں پہ آ گیا سیلاب. پھر دستگیر کی بات بھی بتا دوں نا، کہ ہم ایسے نہیں کہتے یا غوث اعظم، ایسے نہیں کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، مریدین اکٹھے ہو گئے، عرض کی حضرت بڑا سیلاب آ گیا. اور جیسے کہ ایک دریا کی حد ہوتی ہے، اور یا دریا سے باہر پانی آ جائے تو باؤنڈری لائن جو ہے ہمارے ہاں یہ بند ہے، یہ بند جو ہے، یہ بند، یہ باؤنڈری لائن ہے. ایک تو اس کی وہ حد ہے، ایک یہ حد ہے. جب یہ کراس کر جائے تو پھر تو بچنے والی کوئی صورت نہیں ہے. ایسے وہ تمام حدیں کراس کر گیا. جب وہ تمام حدیں کراس کر گیا تو وہ لوگ سارے جو ہیں وہ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا بھئی بڑی پریشانی ہے، یہ سیلاب جو ہے یہ ہر چیز تباہ کر رہا ہے. آپ نے نا وضو کیا، جبہ پہنا، امامہ شریف پہنا. وضو کیا، جبہ شریف پہنا، امامہ شریف پہنا، اور آپ نے جو آپ کا عصا مبارک چھوٹا تھا وہ بھی پکڑ لیا ساتھ میں. مخلوق کے ساتھ آپ باہر پانی کی طرف چل پڑے. جب باہر پانی کی طرف چل پڑے نا تو آپ جہاں پہ پانی تھا نا تو وہاں پہ چھوٹا جو ہے وہ گاڑ کے فرمایا ایتھے ٹھیک ہے. ابھی ایک جملہ ابھی باقی ہے، وہ آپ کی سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور نکلوائے گا. آپ نے فرمایا ایتھے ٹھیک ہے. وہ مریدین تھے، انہوں نے عرض کی آقا یہاں پہ نہیں، تھوڑا سا آگے کر دیں، تھوڑا سا آگے کر دیں. تو آپ نے وہاں پہ چھوٹا جو ہے وہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ گاڑ کے فرمایا ایتھے ٹھیک ہے. اور نہ کہ جی ہون ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے. ہم ایسے نہیں کہتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ دا واسطہ جے مہربانی ساڈے تے کر دے. ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم قرض میں مبتلا ہیں، ہم چور ڈکیٹ ہیں، ہم گناہگار ہیں. ہم ایسے نہیں پکارتے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ہاں اگر چور چوری کرنے آ جاتا ہے تو وہ پکڑ کے کتا بنا دیتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے عرض کی نا آقا تھوڑا سا اور آگے کر دیں، اور تھوڑا سا آگے کر دیں. اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے. ایسے نہیں یا غوث اعظم دستگیر ہم کہتے ہیں. تو آپ نے نا وہ سوٹا لگا کے عصا مبارک زمین پہ لگا کے گاڑ کے فرمائے تھے ٹھیک ہے. انہوں نے جی ٹھیک ہے. اب وہ لکھنے والا کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے اتنا نوازا ہے کہ جہاں پہ سوٹا لگ گیا وہاں دریائے دجلہ کا پانی آگے کراس نہیں کیا، وہاں پہ رک گیا، وہاں پہ رک گیا. فرمایا تھے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو ہم ایسے ہی نہیں سنی جو ہے وہ نعرے لگا دیتے جی یا داتا صاحب یا داتا صاحب یا داتا صاحب یا داتا صاحب یا خواجہ صاحب یا خواجہ صاحب. یہ حقیقت میں ہم اللہ کے بندوں کے ذریعے اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سبب ہے. جیسے کہ قرآن پاک کو ہم کھولتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، رسول یاد آ جاتا ہے. مسجد میں آتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، رسول یاد آ جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اس عقیدے پہ پکے رہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد جو ہے وہ پھر ختم پڑھتے ہیں اور پھر ٹائم